کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی لاس میں شرکت کے لیے نیو یارک آمد۔ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نیو یارک میں قیام کے دوران وزیر اعظم پائیدار ترقی، امن و سلامتی اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اعلیٰ سطح مباحثوں میں بھی شرکت کریں گے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی شیڈول کا حصہ۔ شہباز شریف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی طرف سے دیے جانے والے عشائیہ میں شرکت کریں گے۔ دورے امریکہ میں وزیر اعظم مختلف عالمی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔ سیکیورٹی کے مسائل نئی نسل اور امن کے لیے خطرہ ہیں۔ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کاوشیں کرنا ہوں گی۔ غزہ جیسے اعتراضات حل ہونے تک دنیا میں استحکام نہیں آ سکتا۔ ترقی پذیر ممالک کو مواقع مہیا کرنے کے لیے عالمی نظام اصلاحات اور نئی نسل کے مستقبل کے لیے معاہدے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد قاسم کا نیو یارک میں سمٹ آف دی فیوچر سے خطاب۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں، اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کا ذمہ دار۔ کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت نقصان اٹھایا۔ IMF کے ساتھ معاملات حتمی مراحل میں ہیں۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر پہنچ چکی ہے۔ مخدوم بخش سمیت عالمی ادارے پاکستان کی معاشی پالیسیز کے معترف ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ SIFC کے تعاون سے مائع شدہ پیٹرولیم گیس پلانٹ کے لیے اہم پیش رفت۔ پیٹرولیم ڈویژن کو جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ کے ساتھ معاہدے کے تحت مائع شدہ پیٹرولیم گیس پلانٹ پر شروع کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ شراکت داری کا مقصد مقامی LPG کی پیداوار بڑھا کر اور درآمدات میں انحصار کم کر کے اقتصادی استحکام کو یقینی بنانا تھا۔ ریکوڈک منصوبے کا نیا دور ملکی خوشحالی کا ضامن۔ منصوبہ 50 برس سے زائد عرصے کے لیے سالانہ 2 لاکھ ٹن تانبا اور 2.5 لاکھ اور سونا پیدا کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ملکی معیشت میں 2028 یا اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ منصوبے سے بلوچستان کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی۔ تکمیل پر 8,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ گیس کی سماعت، آخری گواہ پر جرا نہ ہو سکی۔ بشرا بی بی کے وکیل پیش نہیں ہوئے۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے وکیل کی تاخیری حربہ اپنا رہے ہیں۔ نیب وکیل عدالت ملزمان کی وکیل کو جرا کے لیے آخری موقع دے دیا۔ کیس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ پشاور میں کم عمر بچے غائب ہونے کا انکشاف، صوبائی اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جماعت۔ بچوں کے غائب ہونے کے واقعات سے عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ اسپیکر اسمبلی سنگین نوعیت کے معاملے پر مسلم لیگ نون کی رکن اسمبلی صوبیہ شاہد نے کہا، توجہ دلاؤ نوٹس میں مطالبہ۔ غزہ کے بعد اسرائیلی طیاروں کی لبنان پر شدید بمباری، جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 500 سے تک جا پہنچی۔ 35 خواتین شامل 1600 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا لبنان میں جاری کشیدگی پر اظہار تشویش، فوری طور پر جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کو موقع دینے پر زور۔ فرانس نے لبنان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کر دی۔ غزہ پر تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہید، 70 زخمی۔ اقوام متحدہ اور عالمی رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے غزہ پر نسل کشی کی جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ فلسطینیوں کی تکالیف اور مصائب سے انسانی تباہی جنم لے رہی ہے۔ اسرائیل پورے خطے میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں سے لبنان کے شہریوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام افراد تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فلسطینی وزیر اعظم، ترک وزیر خارجہ، فرانسیسی وزیر خارجہ اور لبنانی رکن پارلیمنٹ کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کھل کر سامنے آنے لگا۔ اقلیتیں اور مسلمان ریاستی تشدد کے نشانے پر۔ بھارتی انتہا پسند پالیسیوں کے باعث مسلمان چند مخصوص مسلم اکثریتی علاقوں پر رہنے پر مجبور۔
بھارت نام نہاد سیکولر اور جمہوری ہونے کا دعوے دار، لیکن حقیقت میں نہ تو مذہبی آزادی ہے اور نہ ہی سماجی۔ آخر کب تک اقلیتوں کو تعصب کی نظر سے دیکھا جاتا رہے گا؟ فیصل آباد میں چیمپئنز ون ڈے کپ پلے آف مرحلے کا آج سے آغاز۔ کوالیفائڈ مقابلے میں مارفورز اور پینتھرز کی ٹیم میں مد مقابل۔ مقابلہ 3 بجے سیف ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے 2 منزلہ T20 ورلڈ کپ کا آفیشیل ترانہ جاری کر دیا۔ ترانوے میں آل گرلز گروپ نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے۔ گانے میں پچھلے ورلڈ کپ کی یادگار اور سنسنی خیز لمحات دکھائے گئے ہیں۔ وومنز ٹیسٹ ورلڈ کپ 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا۔ ایونٹ میں مجموعی طور پر 23 میچز دبئی اور شارجہ میں کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب انفارمیشن ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس۔ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ صوبائی، ڈویژنل، ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے لیے سطح پر انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز قائم ہوں گی۔ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ضروری۔ پنجاب کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر مزلزل ہے: مریم نواز شریف۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹربیونل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے، اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے، مسئلے حل ہو چکے۔ کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SK لاہور نیوز۔